کسی نے پوچھا بھائی تو نے کتنی بریانی کھائی؟ آپ نے کہا میں 2 پلیٹیں کھا گیا. اگلا کہہ رہا ہے کمبخت تجھے بریانی کھانے بھیجا تھا، پلیٹیں کھانے تھوڑی بھیجا تھا میں نے تجھے، تو کیا کر کے آیا ہے؟ تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی کھائی بریانی ہے، لیکن بریانی اور پلیٹوں کا ظرف مظروف کا رشتہ ہے آپس میں. ظرف اور مظروف کا یہ علماء سمجھتے ہیں نا، ظرف اور مظروف کا رشتہ ہے. تو بعض دفعہ ظرف بول کے مظروف مراد لیا جاتا ہے کیونکہ دونوں کا ریلیشن بہت مضبوط ہے. اس میں حکمت یہ کوانٹٹی بتانے کے لیے کہ کتنی کھائی ہے میں نے. اگر میں بتاتا 2 بریانی کھا گیا تو تمہیں کیا پتا چلتا کوانٹٹی کتنی ہے؟ تو میں نے 2 پلیٹیں کہا، یعنی کتنی بریانی جتنی 2 پلیٹوں میں آ جاتی ہے. تو مجازی نسبت کے لیے کوئی مصلحت ہوتی ہے تو اللہ نے بھی کہا نبی حرام کر کے جائیں گے، یہ بتانے کے لیے کہ نبی کا فریضہ کیا ہے. نبی کا کام میڈیکل سائنس یا بزنس یا کاروبار نہیں ہے، نبی کا کام ہے شریعت بیان کرنا کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں نا، یہ مولوی صاحب امریکہ کینیڈا جاپان کیا کرنے جا رہا ہے؟ جاپان میں اتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں، یہ مولوی کیا سائنسدان ہے جو وہاں جا رہا ہے؟ بھائی جاپانیوں کو سب کچھ پتا ہے، حلال و حرام کا علم جاپانیوں کے پاس نہیں ہے، یہ پیغمبروں کے پاس ہے. یہ پیغمبر کا فریضہ ہے. جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تو علماء پیغمبروں کے وارث ہیں. اب یہ علماء کا فریضہ ہے. تو جاپان میں اگر علماء پیدا ہوتے تو ہم وہاں جا کے یہ بیان نہ کرتے. سمجھتے ہو؟ ساری چیزیں انگریزوں کے پاس نہیں ہے. حلال و حرام کا علم کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے، کیونکہ پیغمبروں کا علم مسلمانوں کے پاس ہے. تبھی تو انگریز کو پتہ ہی نہیں کہ سور حلال ہے کہ حرام ہے. انگریز لیگل انلیگل دیکھتا ہے، حلال و حرام ان کی ڈکشنری میں نہیں ہے. شراب حلال ہے حرام ہے، نہ انگریز دیکھے کہ لیگل ہے کہ انلیگل ہے. صحیح ہے نا؟ ہم لیگل انلیگل تھوڑی دیکھتے ہیں. اگر لیگل بھی ہو شراب پھر بھی ہمارے ہاں کیا ہے؟ حرام، کیونکہ پیغمبر نے حرام قرار دے دیا ہے. یہاں تو شراب لیگل ہے. آپ لوگ پیتے ہو کیا؟ پی کے آیا ہے تو بھائی تھوڑا پیچھے چلا جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے. پی کے آیا ہوا ہوتا ہے، عجیب سی باتیں کر رہا ہوتا ہے. آج ایک آدمی کو ہم نے دیکھا دوپہر کو پتہ نہیں بھاگ رہا ہے، جاگنگ کر رہا ہے بے تکے ٹائم پہ. میں نے کہا یہ کون سا جاگنگ کا ٹائم ہے؟ پاؤں میں چپل پہنے ہوئے، عجیب اسٹائل. تو انہوں نے کہا بعض دفعہ پی کے یہ بھی ہوتا ہے. پینے کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہوتا بھائی. ایک صاحب کو ہم نے دیکھا بیٹھے ہوئے اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تقریر کی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے یہاں کے مقامی لوگوں کو ذکر ہے یہ آواز. تو میرے بھائی تو یہ نسبت حلال و حرام کی مجازی. اس لیے سب اختیارات صرف اور صرف اور صرف کس کے پاس؟ اللہ کے. میں بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، جلدی جلدی موضوع کو مکمل کر رہا ہوں. زیمبیا میں آج میرا آخری بیان ہے، اس کے بعد مجھے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو دوسرا کام شکر گزاری میں اللہ کی عبادت. دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو. تو عبادت کیسے کریں؟ اللہ نے بتایا وضو کر کے 5 ٹائم بولو نماز پڑھو. پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. زندگی میں 1 بار حج کرو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے. میرے گھر کی زیارت کرو. رمضان کے روزے رکھو. یہ آپشنل نہیں ہے کہ جاب مشکل ہے، مزدور ہے. نہ بھائی، جب رمضان آیا ہر صحت مند مقیم پر رمضان کے روزے لازم ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میری جاب بہت ڈیفیکلٹ ہے. نہ، اللہ کا حکم آسان ہے، لچکدار نہیں ہے. خوب سمجھو، لچک نہیں ہے اس میں. جب کہہ دیا تو کہہ دیا. آج بہت ہلکا لے لیا اللہ کے حکم کو. نمازیں ایسے، میں بھی جہاز سے جب اترا، ایتھوپیا ہمارا جہاز اترا تھا، تو فجر کی نماز ہم جب اترا تو نماز کا ٹائم باقی تھا، تو ہم نے جلدی سے نماز پڑھی، پھر ہم آ کے بیٹھے. تو اب اس کے بعد جو فلائٹیں آ رہی ہیں، میں نے بہت سارے لوگ دیکھے آ کے مسجد میں قضا ہو گئی فجر اور نماز پڑھ رہے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی آپ نے جہاز میں کیوں نہیں پڑھی نماز؟ کہہ رہے ہیں وہ جہاز میں جگہ نہیں تھی. وہ بھائی جیسے چاہو پڑھ، یعنی اصل میں تو نماز میں بھی کھڑے ہو کر فرض، جہاز میں بھی فرض نماز کھڑے ہو کر پڑھنا لازم ہے. فرض نماز بیٹھ کر بولو نہیں ہوتی. قبلہ رخ ہونا اور کھڑے ہونا ضروری. لیکن اگر جہاز میں آپ کو کھڑے نہیں ہونے دے رہے تو پھر مجبوراً بیٹھ کے نماز پڑھو، لیکن اس کو لوٹا لو. لیکن پڑھو تو ضرور، چھوڑنے کی اجازت تھوڑی ہے. اگر نماز قضا کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ میدان جنگ میں قضا کرنے کی اجازت دیتا. اللہ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اگر تم دشمن سے لڑ رہے ہو، خوف کی حالت میں ہو، تو کھڑے ہو کر یا سوار ہو کر پڑھ لو. قضا کرنے کی اجازت. تو میں نے داڑھیوں والے ٹوپیوں والے لوگ دیکھے بھائی کہہ رہے ہیں یار وہ ایکچولی جگہ نہیں تھی، ہم اب پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ کسی بھی طریقے سے پڑھتے پھر لوٹا لیتے اس کو. آپ یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو جب نماز کا یہ حشر نمازیوں نے کر دیا ہے تو باقی حکام کا کیا ہوگا؟ تو بھائی کوئی صورت نہیں ہے نماز قضا کرنے کی. سمجھتے ہو؟ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے گردن کا ہلا کے پڑھنی پڑے گی آپ کو. پانی نہیں ہے، تیمم. یہ ساری رخصتیں اللہ نے اس لیے تو دی ہے کہ وقت سے مت ٹالو. اگر نماز کو اپنے ٹائم سے ٹالنے کی اجازت ہوتی، اللہ کہتا کوئی بات نہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے نہیں، بلکہ گھر جا کے آرام سے تسلی سے چھٹیوں میں پڑھ لینا جب فرصت ملے گی. ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، تمہارے امتحان ہوں گے تو چھٹیاں آئیں گی، اسی وقت ساری لوٹا دینے اکٹھی بیٹھ. تو مذاق تھوڑی ہے نماز.
تو عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ ایسی کی تیسی کچھ بھی ہو جائے. آج کل تو ایسی بہترین اپلیکیشن آ گئی ہیں جہازوں کے سفر میں. آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرو, اس میں اپنے فلائٹ کا ٹائم اور جہاں ارائیول اور ڈپارچر کا ٹائم لکھو, وہ پورا ٹائم نماز کا کہ جہاز کس وقت کہاں ہوگا, کتنے بج کے کتنے منٹ پہ کون سی نماز کا ٹائم داخل ہو رہا ہوگا, قبلہ کدھر ہوگا. اللہ نے اتنی آسانی کر دی ہے, سمجھتے ہو. اور مستورات کو بھی نماز پڑھوایا کرو. بہت سے نمازی ہم نے دیکھے اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ابے اب کون جائے گا وضو کرے گا, ابے چھوڑ بعد میں بیگم کا. بھائی جان ابھی آزمائش ہے, ابھی آزمائش ہے کہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا. خود بھی پڑھنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی. ٹرین کا سفر ہو, بس کا سفر ہو, نماز نہیں معاف ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ کہہ رہے نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, اس کو دائیں بائیں کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ تیسرا کام, یہ رمضان کے روزے ہو گئے, حج ہو گیا زندگی میں ایک بار. اس کے بعد اللہ نے کچھ چیزیں ہم پہ ویسے ہی حرام کی ہیں جو اخلاقیات میں آتی ہیں, ان کا عبادت سے تعلق نہیں بلکہ اخلاقیات سے. اس میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کرنا تو دور کی بات, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. زنا کا آلٹرنیٹ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ بولو, نکاح دیا. غیر مسلم نکاح نہیں کرتے, زنا کرتے ہیں, اور اگر شادی کرتے بھی ہیں بہت دیر سے کرتے ہیں. ان میں کوئی اگر بالغ ہوتے ہی شادی کر لے اس کو بے وقوف سمجھا جاتا ہے. آپ عمل کر کے دکھاؤ, بولو بے وقوف تم ہو, ہم نہیں ہیں. ایک غیر انگریز سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو میں نے کہا ہماری سوسائٹی میں اتنی عمر میں لوگ نکاح کرتے ہیں. اس نے کہا آپ کا کلچر ہے. اب میں نے زیادہ بحث نہیں کی, بھائی کلچر نہیں ہے, ہمارا مذہب ہے. کلچر تو کہتا ہے آزادی دلاتا ہے آپ کو, تو آپ اپنے عمل سے بتاؤ بھائی جلدی نکاح کیا کرو. کوئی پوچھے کیوں, بولا ہمارے مذہب کا حکم ہے. بھائی اللہ کا حکم ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپشنل رہتا ہے وہ, ہے بھائی, پھر کوئی عقل چلتی ہے, پھر ایکچولی بات ہوتی ہے کچھ. کوئی بھی آپ کا باس ہو, آپ کو آرڈر دے یار یہ چیک جا کے کیش کرا, آپ بولے ایکچولی سر ایکچولی میرے پیٹ میں درد, ایکچولی وہ بولے گا بھائی تو نے جاب کرنی ہے نہیں کرنی, نکل یہاں سے. تو اللہ کو اتنا ہلکا لے لیا بھائی. تو اللہ کہہ رہا ہے جب جس نے نکاح کی استطاعت تو فوراً کیا کرے وہ نکاح. اے اللہ خرچہ ہوگا بہت زیادہ, ٹینشن. اللہ نے کہا غیر مسلم کیلکولیٹر لے کے بیٹھے گا, ابھی میری اتنی تنخواہ, حالانکہ اس کی بیوی آنے کے بعد اس کا خرچہ ہو ہی نہیں رہا ہے, کم وقت کا 1 روپے دھیلا نہیں بیوی پہ خرچ کرنا, پھر بھی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوا. ہم نے سارا خرچہ خود کرنا ہے, پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کیلکولیٹر استعمال کرنے کی اجازت نہیں. یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی. اللہ کہتے ہیں نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اللہ پہ توکل کرو. جو اللہ بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے, تو وہ بیوی آنے کے بعد تمہارے مال میں برکت نہیں دے سکتا کیا؟ نہ نسل کو روکو نہ شادی سے روکو. غیر مسلم کہتا ہے بچے 2 ہی اچھے, ہوتے 2 بھی نہیں ہیں, لیکن بہرحال کہتا ہے کیا ہے بچے 2 ہی اچھے. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کا. اللہ کو خاندانی آدمی پسند ہے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں, ہو سکتا ہے جنت کے دروازے پہ اللہ لکھ دے فیملی کے ساتھ آؤ, پھر کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں تو 18 کے ساتھ نکل لوں گا, میں بولوں گا اللہ اور تو ہمارے پاس کوئی امال ہی نہیں ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور تو ہمارے پاس. اللہ پہ توکل کرو میرے بھائی, کیلکولیٹر لے کے نہیں بیٹھے رہا کرو. تمہارے ماں باپ کا احسان ہے تم پر کہ نسل نہیں روکی, تم پیدا ہو گئے. وہ بھی روک سکتے تھے, میرا باپ بھی 2 بچوں کے بعد نسل روک سکتا تھا, تو میں تھوڑی پیدا ہوتا. میرے والد نے کس پہ توکل کیا؟ اللہ پہ. اللہ اولاد دے گا, اور قرآن کہتا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. نسل مت روکو بھائی, تمہیں کیا پتا تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ کام کا نکل آئے. ایک صاحب کہنے لگے اتنے بچے ہوں گے, ہو سکتا ہے کوئی بگڑا ہوا نکلے. میں نے کہا بھائی اتنے پیدا کرو کہ 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. اگر 2 ہوئے اور وہی بگڑ گئے تمہاری تو نسل گئی. کیا خیال ہے؟ نسل گئی تمہاری. غیر مسلموں بیچاروں پر ترس کی حالت ہے, انہوں نے نسل روک کے نا 2 بچے, پھر ان کا 2 خرچہ تو 2 پہ بھی ہوتا ہے, 1 بچہ پھر 1 بھی نہیں. بڑھاپے میں تنہائیاں کاٹ رہی ہیں, خاندان تباہ, نہ چاچے نہ مامے. جب بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بچوں کے چاچے بھی ملتے ہیں, مامے بھی ملتے ہیں, خالو بھی ملتے ہیں, رشتے ملتے ہیں. یہاں کتنی خوشی ہوتی ہے جب میں آتا ہوں, یار یہ ہمارے چاچے اتنے بڑے گھروں میں لوگ رہتے ہیں, اتنے رشتے داری مضبوط ہے. سارا سیٹ اپ برباد ہو جائے گا اگر نسل روک لی. یہ ہمارے مذہب کا حکم ہے بھائی, ہم نے کسی فلاسفر کی اس میں نہیں سننی ہے. بیوقوف لوگ ہیں جو تمہیں پٹیاں پڑھاتے ہیں ایکچولی تربیت نہیں ہوگی, تو ان کی اپنے بچوں کی دیکھو کیا تربیت ہو رہی ہے. علماء کے بچے اکثر خدمت گزار ہو جاتے ہیں, ہم نافرمان ہو کے بھی لبرل لوگوں کے بچوں سے پھر بھی اچھے ہوتے ہیں. اور یہ تربیت کے چکر میں نا 2 بچے وہ بھی کیا نکلتے ہیں, ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہم نے دیکھا کرو کے حالات, وہ بھی تمیز سے باپ سے بات نہیں کرتے. تو مت ناروں میں آؤ, جلدی بات کو سمیٹتا ہوں میں, بھائی کیا کروں یار بریک ہی نہیں لگ رہی. تو جلد نکاح کرنا ہے. زنا کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ نکاح پیغمبروں کی سنت, اور زنا بدکاروں کی, برے لوگوں کی خصلت. تیسری چیز
شراب، اخلاقیات میں کیا چیز آتی ہے؟ شراب اور نشہ اتنی بری چیز ہے نا، ایک گھونٹ شراب کا پی لیا تو 40 دن نماز کی برکت ختم. فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے سے گناہ سے بچ جاؤ گے، نماز کا جو پورا ثواب ملنا چاہیے تھا وہ اللہ 40 دن تک چھین لیتا ہے اگر سچی توبہ نہ کی. قریب بھی مت پھٹکو شراب کے. اور اس سے ٹینشن ختم نہیں ہوتی، اس سے ٹینشن بڑھ جاتی. شراب پینے والوں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے، شراب سے بچنے والوں میں خودکشی کا ریشو کم ہے. ہر نشے کی چیز سے دور بھاگو. اور اخلاقیات میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کے بات کرنا صدقہ. ان تلقى اخاك بوجه طليق، جب کسی سے ملو مسکرا کے ملو. ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، چغلیاں بولو مت لگاؤ، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچو. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اسے سپورٹ کرو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی اچھا کام کر رہا ہے سپورٹ تو کرتے نہیں، اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں اچھا کام کر رہا ہے بھائی؟ جب دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا نا انسان، سارے مزے دنیا میں لینا چاہتا ہے، تو یہ اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی. بھائی اللہ نے کسی سے کوئی کام لے لیا، حسد مت کرو، رش کرو اس کے اوپر. حسد انسان کو کھا جاتا ہے. حسد سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ سوچا کرو بھائی یہ ترقی کر کے بہت آگے نکل گیا تو کیا ہوگا، جائے گا تو خبر میں ہی نا. کیا خیال ہے ہم بھی وہاں جائیں گے؟ کوئی بات نہیں، نکلنے دو آگے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی تقدیر میں تھا کہ اس کو زیادہ دے گا مجھے کم دے گا، تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں یار، چلو یار اس کو زیادہ مل گیا، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ زیادہ صحت اچھی ہے، اس کی 4 ہو گئی ہماری نہیں ہو رہی یار، استغفر اللہ. اس کی جو ہے وہ پیسہ فلاں کے پاس زیادہ آ گیا، فلاں کو جو ہے نا کاروبار میں ترقی ہو گئی، فلاں کی عزت زیادہ ہو گئی. ہونے دو یار، چلتا ہے یار، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی. شیطان کے ساتھ یہی تو پرابلم تھی. شیطان عبادت کرتا تھا، اس نے بولا یہ کیا مسئلہ ہو گیا یار، یہ آدم نیا نیا بنایا گیا اور اللہ کہہ رہے ہیں سجدہ کرو، یہ تو پرابلم کریٹ ہو گئی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو معاذ اللہ نے پرابلم کریٹ کر دی ہے. میں اتنا پرانا، اور یہ دفتر میں کوئی نیا امپلائی آئے اور باس اس کو اپنے قریب کر لے اور آپ 20 سال سے جاب کر رہے ہو، آپ کو دور رکھے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو شیطان کو بھی غصہ آیا کہ بھائی اللہ میاں نے اس کو میرے سامنے بنایا اور مجھے کہہ رہے ہیں سجدہ کرو. اڑ گیا شیطان. اب بھائی تو چھوڑ دے یار، تجھے بھی تو اللہ نے ہی بنایا ہے نا، جتنا تجھے دیا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. کیا خیال ہے بھائی؟ اپنے سے کمتر کو دیکھ. اللہ تجھے گدھا بھی بنا سکتے تھے، اللہ تجھے خنزیر بنا سکتے تھے. تبھی حدیث میں آتا ہے دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھا کرو. کمتر کو دیکھو گے تو شکر کی توفیق ملے گی، اپنے سے اونچوں کو دیکھو گے تو سوائے احساس کمتری کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. دوسروں کی بیویاں دیکھ کے لوگ احساس کمتری میں جا رہے ہیں. پردہ تو آج کل ختم ہو گیا نا، ابے اس کی بیوی اتنی، میری والی ایسی. ابے بھائی تو دیکھ، بہت سارے تجھ سے زیادہ ہینڈسم ہیں، ان کو بیویاں تجھ سے زیادہ بدصورت ملی ہوئی ہیں، ان کو دیکھا کر. ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، اتنی ٹینشن میں نا، ہمارے استاد سے آ کے کہنے لگا میری دلہن مجھے بالکل پسند نہیں آ رہی، میں بہت ٹینشن میں، شکل اچھی نہیں، ڈپریشن میں گیا ہوا. ہمارے استاد نے کہا ایسا کر، تو نے کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ کہہ رہے بہت دفعہ دیکھا. کہہ رہے آج اس نیت سے دیکھ کہ اس ڈیزائن پہ تجھے یہ مل گئی، یہ اللہ کا شکر ہے یا نہیں. اپنا ڈیزائن چیک کر دوبارہ سے. واقعی اس نے شیشے میں دیکھا، کہا کہ میں اب اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. آج تک اس نیت سے کبھی اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اب کمپیئر کر کے دیکھا کہ اس سے تو پھر بھی یعنی میں زیادہ بدصورت ہوں. تو اس ڈیزائن پہ یہ بھی غنیمت ہے اللہ. اپنا ڈیزائن دیکھتے نہیں ہو میرے بھائی، فلمی اداکاروں کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے نعمت کی ناقدری ہوتی ہے. انسان ٹینشن میں جاتا ہے. تو تقدیر پہ راضی رہو بھائی، جو ہے اللہ کا دیا، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں. کوئی بات نہیں، اللہ نے اس کو زیادہ نواز دیا، زیادہ دے دیا، کوئی بات نہیں. میں نے گھر میں بورنگ کروائی تھی تو چند مزدور آئے، بڑی محنت سے بورنگ کر رہے تھے، اور ٹھیکیدار نا کرسی پہ بیٹھا ہوا چائے پہ چائے پی رہا ہے. بس وہ تو ٹھیکیدار تھا نا، اس نے ان سے کام لینا تھا. تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ یار ٹھیکیدار کو کچھ بھی نہیں، وہ کام پیسہ زیادہ ٹھیکیدار کما رہا ہے، کام سارا تم کر رہے ہو ہے بھائی. وہ تو صرف آرڈر پکڑتا ہے، مزدوروں سے رابطہ کرتا ہے، سارا پیسہ لے گا تو ان کو ان کی کمیشن دیا، اور سارا آرام سے بیٹھ کے دودھ پتی پی رہا ہے، پان گٹکا چبا رہا ہے اور پیسے کما رہا ہے. تو میں نے مزدور سے کہا، میں نے کہا محنت تمہاری اتنی، پیسہ یہ کما رہا ہے، تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اس مزدور نے کہا نہیں بھائی اللہ کی دین ہے یار، اللہ کسی کو اس طرح دیتا ہے کسی کو اس طرح دیتا ہے. خوش. میں نے کہا دیکھو 2 منٹ میں اس نے مسئلہ کیا کر دیا. سارے ٹھیکیدار بن جائیں تو بورنگ کراچی میں ہوتا تو میں کہتا تمہارا باپ کرے گا. پھر بھائی اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے ٹھیکیدار بنا دیا اور کسی کو اللہ نے سارے ہی ٹھیکیدار بن جائیں تو پھر تھوڑی، پھر کون بورنگ کرے گا بیٹھ کے. تو یہ اللہ کی دین ہے میرے بھائی. یبسط الرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. لیکن تسلی اللہ نے جس کے رزق کے دروازے کم کر دیے اس کو بھی دی ہے. بھائی زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اتنا کروڑ پتی بن گیا یہ بھی قبرستان میں جانے والا ہے، ٹھیک ہے نا، تو بھی کہاں جانے والا ہے، اندر جا کے دونوں کیا ہو جاؤ گے، برابر. جب قبر کھود کے دیکھی جائے تو رکشے والے کی قبر میں اور 1000 گز کے بنگلے والے کی قبر میں اندر سے کوئی فرق نہیں ہوتا. تو اس لیے اخلاقیات میں کیا ہے، ایک دوسرے سے حسد اور جیلسی بولو
मत करो, गीबतें, चुगलियाँ, मुखालफतें मत करो एक दूसरे की। और अखलाकियात में, ये तो अखलाकियात, दूसरा क्या है, हुकूकुल इबाद। तो अल्लाह के बंदों के हुकूक में सबसे पहले वालिदैन, उसके बाद भाई बहन, औलाद, जितना करीबी रिश्ता होगा अल्लाह ने उसका हक उतना ज़्यादा बताया। ये चंद बातें हैं, दो बातें करके मैं अपने बयान को ख़त्म कर रहा हूँ। एक बात ये कि इस मुल्क में हमें फ़िरक़ावारियत नज़र नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह। बर्मा में गया, कोई फ़िरक़ा नहीं। अफ्रीका में आया हूँ, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोई फ़िरक़ा नहीं। होता पता है क्या है आजकल, धोखा क्या हो रहा है, कोई नया फ़िरक़ा बनेगा, उससे फ़र्क करने के लिए आपको भी कोई नाम दे दिया जाएगा, फिर लोग कहेंगे देखो ये नया फ़िरक़ा बन रहा है, आपको फिर क्या कहा जाएगा, फ़िरक़ा। जैसे मैंने अभी एक बयान किया कि उलमाए देवबंद कोई फ़िरक़ा नहीं है। जब से इस्लाम आया ना बर्रे सग़ीर में, बर्मा में, हिंदुस्तान में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में, शिया लोगों के अलावा जो अहले सुन्नत वल जमात का मसलक आया, तो हम उसी को फॉलो करते चले आ रहे हैं। बहुत से नए नए फ़िरक़े हिंदुस्तान में बने जिनकी डेट ऑफ बर्थ भी हमें मालूम है, उनसे फ़र्क करने के लिए लोगों ने हमें देवबंद का नाम दे दिया। तो फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया देवबंदी एक फ़िरक़ा है। भाई देवबंदी फ़िरक़ा नहीं है, ये उलमा बर्रे सग़ीर के, ये तो सदियों से जो इस्लाम आया था उसी को फॉलो करते आ रहे हैं। उनसे जो हटे और नए नए नाम दिए वो नए नए फ़िरक़े बने हैं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? तो फ़िरक़ावारियत से बचने का तरीक़ा मैं आज आपको बताता हूँ। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको गिच्ची से पकड़ लो, क्योंकि जहां भी पाकिस्तानी जाता है ना, वहां कुछ ना कुछ नए नए जो स्कॉलर आ रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ गंद करते हैं। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम होगी, उन 73 में 72 जहन्नमी, एक जन्नत। वो एक जो जन्नती है उसके बारे में नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जल्दी जल्दी समेट रहा हूँ मैं, कि जो मेरे और सहाबा के तरीक़े को फॉलो करेगा। इसी वजह से उलमा ने उस जन्नती फ़िरक़े का नाम रखा अहले सुन्नत वल जमाअत। सुन्नत से मुराद नबी और जमात से मुराद सहाबा। जो भी नबी और सहाबा के तरीक़े से हट के कुरान को एक्सप्लेन करेगा वो किस में जाएगा, जहन्नम में। वो उन 72 में दाखिल होगा जो जहन्नमी। ये जो चारों इमाम है ना, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफ़िई रहिमहुमुल्लाहु ताला, इनकी असल बुनियाद कुरान, सुन्नत और सहाबा हैं। ये कभी इजमाए सहाबा के खिलाफ बोलो नहीं जाता। तभी चारों इमाम 3 तलाकों को 3 कहते हैं। वजह क्या है कि सहाबा सारे के सारे 3 तलाकों को, इकट्ठी 3 तलाकों को 3 मानते थे। ये सहाबा के इजमा के खिलाफ नहीं जाते थे ये लोग। हाँ, कुछ मसाइल में इनमें इख्तिलाफ हुआ, उस इख्तिलाफ की वजह से वो जहन्नमी फ़िरक़ों में नहीं आ जाते। इसकी दलील भी हदीस से साबित है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भेजा कि तुम में कोई असर की नमाज ना पढ़े जब तक बनु कुरैज़ा ना पहुंच जाओ। जल्दी जल्दी हदीस बयान कर रहा हूँ। सहाबा गए, असर की नमाज क़ज़ा होने लगी। अब बाज़ ने कहा भाई नबी का मकसद ये थोड़ी था कि नमाज क़ज़ा कर दी जाए, इसलिए हम नमाज पढ़ेंगे। कुरान ने हुक्म दिया है असर की नमाज की हिफाजत करो, दरमियानी नमाज की हिफाजत करो। बाज़ ने कहा भाई नबी की बात का मतलब ये नहीं था, लिहाजा हम नमाज पढ़ेंगे। बाज़ ने कहा भाई मतलब था या नहीं था, नबी का हुक्म ये कि नहीं पढ़नी, तो हम नहीं पढ़ेंगे। अब हदीस की तशरीह में इख्तिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? दोनों के पास दलील है, एक कुरान से दलील ले रहा है, एक हदीस से दलील ले रहा है। दलील किसके पास है? दोनों के पास। नबी ने दोनों को मलामत बोलो नहीं की। कोई ये कह सकता है ये 2 अलग अलग फ़िरक़े थे, एक कहता है नमाज पढ़नी चाहिए, दूसरा कहता है नमाज नहीं पढ़नी चाहिए। भाई ये फ़िरक़े नहीं थे, ये मकतबा फ़िक्र थे, राय का इख्तिलाफ था कुरान और सुन्नत को समझने में। इस इख्तिलाफ की बेस पे कोई राय वजूद में आए तो उस राय को फ़िरक़ा नहीं कहा जा सकता। ये जो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इन्होंने कुरान और सुन्नत पे रिसर्च की है तो बहुत सारे मसाइल में इनका इत्तिफाक हो गया। और कुछ मसाइल ऐसे थे जिनमें इधर भी दलील उधर भी दलील, तो उन मसाइल में इनका इख्तिलाफ हो गया और इन्होंने इस्लामी कानून को मुरत्तब कर लिया। जब इस्लामी कानून मुरत्तब हुआ तो पूरी दुनिया में इन्हीं के फॉलोवर्स फैल गए। पूरी दुनिया में, बर्रे सग़ीर में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इसी तरह रूस की रियासतें, उज़्बेकिस्तान, बुखारा, समरकंद, इन इलाकों में, अफगानिस्तान और बर्मा, ये पूरे इलाकों में फ़िक़्ह हनफी आया। समझते हो? तो ये सारे के सारे यहाँ इस्लाम लाने वाले ही हनफी थे। तो यहाँ कदीम जो इस्लाम आया है वो कौन लेकर आए हैं?
حنفی علماء لے کر آئے ہیں، تبھی صدیوں سے یہاں فقہ حنفی کو فالو کیا جا رہا ہے۔ آپ جس کنٹری میں رہتے ہیں یہاں زیادہ تر لوگ مالکی ہیں، میں نے یہاں دیکھے نماز پڑھتے ہوئے فقہ مالکیہ کو، یہاں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیقات کو فالو کیا گیا۔ سعودی عرب میں بہت تھوڑے سے علاقے میں 2% لوگوں نے امام احمد بن حنبل کے فقہ کو فالو کیا۔ اسی طرح ملیشیا انڈونیشیا میں اسلام کیا تو شوافے گئے وہاں پہ فقہ شافی، تو پوری دنیا صدیوں تک ان 4 فقہ کو فالو کرتی رہی ہے۔ لہذا کوئی اگر اٹھ کے کہے